اور اقتدار جیت گیا۔ 16 دسمبر 1971 ایک ایسا سان ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیا جاتا ہے کہ یہ انڈیا کی سازش تھی، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ساری اقتدار کی مجبوریاں تھیں۔ جہاں شیخ مجیب بیچ چکا تھا تو بھٹو صاحب کو بھی ہر صورت اقتدار چاہیے تھا، چاہے وہ اقتدار لاشوں کے انبار پر ملے یا ملک کے 2 ٹکڑے کر۔ میں نے بچپن سے اپنے بڑوں کو جنرل نیازی کو کوستے سنا ہے، اور ایک بات میں نے اکثر لب و زبان سے سنی ہے کہ بھٹو بڑا دلیر لیڈر تھا۔ اس نے امریکہ میں مطلب اقوام متحدہ میں فائل پھاڑ کر ان کے منہ پہ ماری تھی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ فائل کیا تھی، اس میں کون سی قرارداد تھی۔ کاش ہم اس کہاوت سے کوئی سبق لیتے کہ کسی نے کہا کتا تیرا کان لے جا رہا ہے، اس نے کان نہیں دیکھا، کتے کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا۔ ٹھیک اسی طرح ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ فائل کیا تھی، بس بھٹو زندہ باد کا نعرہ لگا دیا۔ بھٹو اور شیخ مجیب تو اقتدار کی خاطر مرے جا رہے تھے، لیکن چیف آف آرمی سٹاف صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب یحییٰ خان صاحب پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب اپنی مستیوں میں ایسے مصروف تھا جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ شراب تھی، شباب تھا اور رنگین دن و رات تھے۔ یحییٰ خان کو ملنے کے لیے بھی کسی طوائف کی خدمات لینا پڑتی تھی۔ ایک سوال کرتا چلوں، ایک بات تقریباً اکثر لب و زبان سے سنی ہے کہ اندرا گاندھی نے کہا تھا سپاہی پاکستان کا ہو، جرنیل میرا ہو، اصل امریکہ کا ہو تو پوری دنیا کو شکست دے سکتی ہو۔ کیا ہم نے اس بات پر کبھی غور کیا؟ شاید اس نے ہمارے جرنیلوں کو خرید لیا تھا۔ آج ہم سارا الزام انڈیا پر ڈال کر پرسکون ہو جاتے ہیں۔ او بھائی، دشمن کا تو کام ہوتا ہے دشمن کا نقصان کرنا۔ اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ انڈیا نے مکتی بانی کو سپورٹ کیا؟ انڈیا تو آج بھی طریق طالبان پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کیا آج بھی ہمارے ایوانوں میں بھٹو اور شیخ مجیب موجود تو نہیں؟ ہماری کمانڈ یحییٰ خان جیسے عیاش اور نائل کے ہاتھ میں تو نہیں؟ مختصر اتنا کہوں گا کہ اقتدار جیت گیا اور میرا پاکستان ہار گیا۔ شیخ مجیب بھی حکمران بن گیا، بھٹو نے بھی اقتدار کی سیٹ سنبھال لی۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی بہت سے سوال چھوڑ گئے، جن میں سے ایک سوال فاتح انڈیا ہوا یا اقتدار؟ والسلام۔